نہ کریں۔ اب ایک بڑی خطرناک ذہنیت اس وقت امریکہ پہ مسلط ہو گئی ہے۔ خود کیلیفورنیا میں بھی بہت سارے مظاہرے جاری ہیں ٹرمپ کی جو غیر ملکیوں کے خلاف پالیسی ہیں اس حوالے سے، اور یہ ایک ایسی ذہنیت ہے جو مسلم ممالک کے لیے خاصی خطرناک تشویشناک ہے، جبکہ دوسری طرف اسرائیل کی مکمل حمایت اور امریکی اور اسرائیلی مفادات کے فروغ کے لیے یہ صدر کچھ بھی کرنے کو تیار ہے۔ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر ایک پیغام میں کہا، جو سوشل میڈیا کی ایک دوسری ایک پلیٹ فارم ہے، کہ اگر ایران نے ہم پر حملہ کیا کسی بھی شکل میں تو پھر امریکی مسلح افواج کی پوری قوت اور طاقت کا مظاہرہ کیا جائے گا، ایسا مظاہرہ جو کہ ایران نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ تاہم ہم ایران اور اسرائیل کے درمیان آسانی سے ڈیل کروا سکتے ہیں اور اس خونی تنازع کو ختم کر سکتے ہیں۔ پاکستان نے ایران کے ساتھ بارڈر پر کئی کراسنگ پوائنٹس بند کر دیے۔ بلوچستان کی سرحدی اضلاع پنجگور، گوادر اور کیچ کے کراسنگ پوائنٹس غیر معینہ مدت کے لیے بند۔ اس وقت چونکہ ایران کے حوالے سے کچھ خدشات تھے تو امریکہ نے 2018 میں اس سے وڈرا کر لیا، تو ایران کا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ اور تو عجیب و غریب بات ہے کہ پہلے آپ نے حملہ کروا دیا اور اس میں بالواسطہ طور پہ امریکی اڈے بلکہ براہ راست اس میں استعمال ہو رہے ہیں، جو 8-9 ملکوں میں امریکہ کے اڈے ہیں، ان کے مدد سے ان کی جتنا بھی انفراسٹرکچر ہے ان کو استعمال کیا جا رہا ہے اسرائیلی طیاروں اور میزائلوں کی رہنمائی کے لیے، جن کا رخ ایران کی طرف ہے۔ اب وہ ویڈیو، آپ یہ پریڈ دیکھیے کہ جس پریڈ کا جو 2025 کی جو پریڈ ہے 1991 کے بعد پہلی مرتبہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں فوجیوں کو واشنگٹن میں اکٹھا کیا گیا، اور اس سے پہلے بہت چند واقعات ہوئے ہیں۔ جو امریکی خانہ جنگی کے بعد 1865 میں فوجیوں کا ایک اجتماع ہوا تھا واشنگٹن میں، پھر 1919 میں پہلی جنگ عظیم اور 1945 میں دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد ایک وکٹری پریڈ، فتح کی پریڈ یہاں پہ منعقد کی گئی تھی۔ پھر 1991 میں جب گلف کی جنگ ختم ہوئی تو اس میں بھی قومی فتح کا اس کو جشن کے طور پہ منایا گیا، اور اس میں 8000 فوجی اہلکار، ٹینک اور ہوائی جہاز شامل تھے۔ اب اس سے تمام تر صورتحال سے ظاہر کیا ہوتی ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ، امریکا اور امریکی قیادت کی بحیثیت مجموعی ایک دوغلا پن، ان کی منافقت۔ اگر ایران نے 4% سے زیادہ یا 3.67 سے زیادہ 60% انریچمنٹ کر لی ہے تو اس میں بھی قصور تو بنیادی طور پہ امریکہ کا ہی ہے، کیونکہ ایران نے تو جو ہے پورا اپنا ویریفیکیشن کروائی، مانیٹرنگ بھی ہوتی رہی، IAEA نے کرتی رہی، تو کہیں بھی ایسا نہیں ہوا کہ اس نے اپنی آبلیگیشنز پوری نہ کی ہوں۔ اب اس وقت جو معاملہ چل رہا ہے اس میں ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ ایران کی نیوکلیر پروگرام کے بارے میں تو ہے ہی ہے، لیکن اب جو اس کے براڈر آبجیکٹیوز اسرائیل نے ڈیفائن کر دیے ہیں، کیونکہ اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہو جنہیں میں کہتا ہوں، اس نے تو بالکل ایران کے لوگوں کو کہہ دیا کہ جی ہم تو یہ حملہ کر ہی رہے ہیں اور آپ کے لیے ہم راستہ ہموار کر رہے ہیں کہ آپ ایرانی جو رجیم ہے اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، ایران کی گورنمنٹ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، پورے سسٹم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، تاکہ جو اسلامی انقلاب آیا تھا اس کو ریورس کیا جائے اور ایک بقول اسرائیل کے، امریکہ کے بھی فار دیٹ میٹر، ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ کو بحال کیا جائے۔ اور تو یہ ایک رجیم کا لگتا ہے، اور ابھی تو انہوں نے دیکھیے نا، حملے اگر صرف نیوکلیر فیسلٹیز تک ہوتے پھر بھی چلیے کوئی بات تھی، یہاں تو پوری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ایران کی، بیلسٹک میزائل فیسلٹیز، اور اب تو آئل جو ہے، جو انرجی انفراسٹرکچر ہے اس پہ حملہ ہو گیا ہے، پارس فیلڈ پہ حملہ ہو گیا جو دنیا کی سب سے ایک ون آف دا بگیسٹ گیس فیلڈز، اور جس میں قطر اور دوسرے گلف کنٹریز کے بھی انٹرسٹ ہیں۔ تو یہ تو اب بالکل لگتا یہی ہے، اور پھر نیتن یاہو نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ یہ وار اب جو ہے دنوں کی نہیں ہے بلکہ ہفتوں تک بھی جا سکتی ہے، کیونکہ ایران نے بھی اس کا جواب دیا ہے کہ ہم بھی تیار ہیں، لیکن عباس عراقچی جو ایران کے فارن منسٹر ہیں انہوں نے کسی حد تک کل بلکہ آج ایک انٹرویو میں کچھ راستہ چھوڑا ہے کہ اگر ایران
اپنے حملے بند کر دے تو ہم بھی بند کر دیں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایران تیار ہے سیز فائر کے لیے، اور اب کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ ہم نے بھی اپنا کام کر دیا ہے۔ گو کہ ایران میں کافی ڈیمیج ہوا ہے، اور جس طریقے سے ایسیسینیشن ہوئی ہے ایران کی ملٹری لیڈرشپ کی، وہ تو بالکل انپریسیڈنٹڈ ہے۔ اب ایران کا جو ریجیم چینج کا معاملہ ہے، میرا نہیں خیال کہ چین، روس کس طور پہ یہ برداشت کریں گے کہ ایران امریکہ کے اسفیئر آف انفلوئنس میں چلا جائے دوبارہ۔ ان کے اب بڑے زبردست تعلقات ایران کے ساتھ ہیں، بلکہ ایران تو دیکھیے نا، روس کی بڑی مدد کی یوکرین وار میں، شاہد جو ڈرونز ہیں وہ تو بے شمار دیے، اور اب روس اور پھر ایک برکس کے بھی شامل ہے ایران، ایس سی او میں بھی شامل ہے، تو ایران تو اب ایک بڑا اسٹریٹجک پارٹنر بن گیا۔ اور پھر جس طرح چائنا کو انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز وہاں پہ $100 بلین کی انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز وہاں پہ مل رہی ہیں، اور چائنا اور روس کی بڑی انوالومنٹ، تو کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ اس وقت ریجیم چینج ہو۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس ریجن کے اس وقت انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ ریجیم چینج ہو، حالانکہ بھارت ڈیفینیٹلی یہ چاہے گا، اور اسرائیل کی بھی یہ خواہش ہے، کیونکہ اسرائیل اور بھارت کا گٹھ جوڑ ہے، تو ان کی خواہش ہوگی کہ ایک ایسی ریجیم آ جائے جو کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو بحال کرے، جو اس طرح شاہ رضا پہلوی کے زمانے میں ہوا کرتا تھا، تو وہ صورتحال ہو جائے۔ ترکیے کو بھی شاید یہ منظور نہ ہو، اور پاکستان کو بھی منظور نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان کے لیے بھی اگر ایک اسرائیلی نواز ریجیم آ جاتی ہے ایران میں، تو ہمارے لیے بھی مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ یہ اگر الگ بات ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ اگر کر رکھا ہو کہ ہم نے اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے کسی اسٹیج پہ بغیر فلسطینی ریاست کے، تو یہ الگ بات ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ایسا فیصلہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک تو یہ ہمارے جو ہے ہماری جو عوام کی ایسپریشنز ہیں اس کے خلاف بھی ہے۔ ایران، ہمارے لوگ شاید بھارت سے اتنی نفرت نہیں کرتے جتنی اسرائیل سے کرتے ہیں، اور جب تک کہ بیت المقدس کا اور فلسطین کا معاملہ حل نہیں ہوتا، اس وقت تک تو کوئی صورت نہیں بنتی، اور ہمیں کوئی ایڈوانٹیج بھی نہیں ملے گا، یہ بات بھی یاد رکھیے، کیونکہ اسرائیل اور بھارت کے تعلقات اس نوعیت کے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ کشمیر اور فلسطین کا معاملہ جو ہے وہ بھی حق خود ارادیت کا معاملہ ہے، اور اگر ہم نے فلسطین کی ریاست کے بنے بغیر اسرائیل کو تسلیم کر لیا تو اس کا لامحالہ جو ہے اثر ہماری جو کشمیر کی پالیسی ہے اس پر بھی ہوگا۔ تو پاکستان کو تو کسی صورت بھی یہ سوٹ نہیں کرتا کہ اس وقت ریجیم چینج ہو، کیونکہ اس ریجیم سے ہمیں بہت سے اختلافات ہو سکتے ہیں، ان کا ٹلٹ بھارت کی جانب بھی رہا ہے، لیکن ہمارے لیے بہتر یہی ہے کہ اس وقت یہی ریجیم رہے، کیونکہ اس ریجیم کو بھی شاید اب احساس ہو گیا ہوگا کہ پاکستان ہی ان کا ایک ریلائبل پارٹنر اس ریجن میں ہو سکتا ہے، بھارت نہیں ہو سکتا۔ اور چین اور رشیا میرے خیال میں دے ول گو آؤٹ آل آؤٹ ٹو سپورٹ دس ریجیم، کیونکہ ان کے انٹرسٹ سے کم از کم مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کے انٹرسٹ میں یہ نہیں ہے کہ اس وقت ریجیم چینج ہو یا ایران جو ہے ایک نئی راہ پہ چل پڑے۔ اس سے یہ ہوگا کہ ایس سی او بھی کسی حد تک کمزور ہوگا، اس میں برکس کے لیے بھی پرابلمز ہوں گے، اور اس علاقے کے لیے پرابلمز ہوں گے۔ اور پھر دیکھیے اگر ایران نے اس وقت، ایران چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تب ایک ٹھیک ہے، ایران اس وقت بیلسٹک میزائلز تو داغ رہا ہے، لیکن 2,000-2,500 کی اس کے پاس کیپیبلٹی ہے، تو کب تک دیکھنا یہ ہے کہ اسرائیل کتنی جلدی اس کی بیلسٹک میزائل جو کیپیبلٹی ہے اس کو نشانہ بنا سکتا ہے، تاکہ وہ ایران اسرائیل پہ حملہ نہ کر سکے۔ اسرائیل کے لیے بھی جو ڈیمیج جو لمٹ جو ہے اس کا تھریش ہولڈ وہ بہت نیچے ہے،